السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سردیوں کی آمد ہے، اور جب سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ پرابلم ہے اسموک کا۔ اسموک کو عام طور پر فضائی آلودگی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسموک کو زمینی اوزون کی تہہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بھاری سرمئی سی دھند کی تہہ کی مانند ہوتی ہے۔ اسموک میں موجود دھند اور دھوئیں کے مرکب میں موجود کاربن مونو آکسائیڈ، نائٹروجن آکسائیڈ، میتھین جیسی زہریلی گیسز اور کیمیکل کے مرکب موجود ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے شہر اسموک سے پولوٹیڈ ہیں، بالخصوص اگر آپ دہلی میں رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، بمبئی میں رہتے ہیں، کلکتہ میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، فیصل آباد میں رہتے ہیں، ملتان کے اندر رہتے ہیں، حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ پرابلم بہت زیادہ ہے، لہٰذا ان شہروں کے افراد کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے، اور ان سے ملحقہ جو سٹیز ہیں، چھوٹے شہر ہیں، وہاں پر بھی اسموک کے اثرات ہیں۔ اگر کوئی اسموک کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو جائے تو سب سے پہلے اسے گلے میں خراش یا زخم کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں شدید جلن یا چبھن کا احساس ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی چل سکتا ہے، ناک سے پانی چل سکتا ہے۔ یہ ساری اس کی علامات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ دمے کے مریض ہیں، سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، پھیپھڑوں کے کینسر کا شکار ہیں، ان کے لیے تو یہ اسموک زہر قاتل ہوتی ہے۔ خراب گاڑیاں، مشینری فضائی آلودگی کا باعث بنتی ہیں، یعنی گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کیا جائے اور درختوں اور پودوں کی افزائش کی جائے، ان کو کاٹنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہ فضائی آلودگی کا ایک بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فصلوں کو جلانا اور اینٹوں کے بھٹے جو دھواں چھوڑتے ہیں، اسموک کے اندر بہت زیادہ اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ بارشوں میں کمی بھی ہے۔ تو اگر بات کریں احتیاطی تدابیر کی تو بہت آسان ہے، 2-3 باتیں ہیں، ان کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچائیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بلا ضرورت باہر ہی نہ نکلا جائے، انتہائی ضرورت کے موقع پر ہی باہر نکلا جائے۔ اور نمبر 2 ہے کہ اگر باہر نکلنا ہو تو منہ کو ڈھانپ کر ماسک لے کے باہر نکلا جائے، آنکھوں پہ چشمہ گلاسز کا استعمال کیا جائے، کیونکہ اس کا مین ایفیکٹ آپ کے گلے کے ذریعے ہوتا ہے اور آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو ڈھک کے باہر نکلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد جو سانس کے مریض ہیں، دمے کے مریض ہیں، پھیپھڑوں کے مریض ہیں، ان کو تو بالکل باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ بوڑھے افراد کو کم سے کم باہر نکلنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کو بھی بالکل باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو مجھے اپنے ہوسٹ کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ سب حضرات کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔